بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو آج علامہ صاحب کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ تو اس کے لیے بھی سب سے پہلے علامہ صاحب دعا وہی مانگتے ہیں، کیونکہ اس دعا کے بعد سکون نہیں ملتا ہے۔ وہ دعا جو ہے ہماری روح کی غذا ہے اور قبولیت کی وہ جو ایک سند ہے۔ تو رحمت دا می پا خدایا، باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا، کر دے میوے پریا، آمین ثم آمین۔ تو آج کی بلا میاں صاحب رحمۃ اللہ ہمیں وہ تزکیہ نفس کے پورے اس پروسیجر سے پروسیس سے ہمیں گزاریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو جو نہایت ہی اہم چیپٹر ہے اس وقت، علامہ صاحب اس وقت بہت ضروری ہے اس چیز کو، جو ہے نفس جو ہے نا تکڑا، اس کو قابو کرنے کے لیے یہ ساری تعلیمات ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو آپ ہی کی زبانی سنتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنا آپ پیارا پائی تیرا مصر شہر ہے۔ یہ شہزادے سیف الملوک کی وہ مثال دے رہے ہیں جب وہ سفر العشق پہ نکلا ہے تو مصر شہر اس کا جو تھا اپنا علاقہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اپنا آپ پیارا پائی تیرا مصر شہر ہے، مشکل پند سفر سجن دی لوڑ ہے، رستہ برو بیر ہے۔ کہ اے سالک اے شہزادے، تیری اپنی ذات مثل مصر شہر ہے جو شہزادہ سیف الملوک کی سلطنت تھی، جہاں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ تو اے سالک، تو جب محبوب حقیقی کی تلاش میں سفر عشق پہ نکلے گا تو کیا ہوگا؟ مشکل پند سفر سجن دی لوڑ ہے، رستہ برو بیر ہے۔ کہ تو خشکی اور سمندری دونوں راستوں یعنی ہر طرح کی مشکلات و مصائب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جائیں مصر پیارا تینوں کوڑا زہر ہوئے گا، تائیں ول سفر دے جاسیں پینڈا لہر ہوئے گا۔ جب تیرا اس آبائی شہر میں، اس پیارے شہر میں میسر دستیاب سہولتوں آسائشوں یعنی نفسانی خواہشات سے تیرا دل اچاٹ ہو جائے گا، ان سے کنارہ کرے گا، تائیں ول سفر دے جاسیں پینڈا لہر ہوئے گا۔ تو اتباع الہی اتباع رسول ہوگی تب یہ سفر آسان ہو جائے گا، تو منظر اور مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو اب آپ مزید رہنمائی فرما رہے ہیں کہ سفر العشق یعنی تزکیہ کی منزل میں درپیش جو رکاوٹیں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھوک نیندر دو گول وڈیرے، آتش پیمن ہارے، اور بلائیں شر نفسانی سمجھو رمز پیارے۔ کہ بھوک اور نیند کے علاوہ دوسری نفسانی خواہشات آتش عشق کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں۔ ایک جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ رہے ہیں کہ آتش بخش محبت والی ساڑے غیر بمولا۔ تو آتش عشق جو ہے یہ جتنی بھی وہ غیر چیزیں ہوتی ہیں ان کو جلا ڈالتی ہے۔ تو عاشق عشق میں اضافہ مانگتا ہے، وہ تو عشق کا آتش کا اضافہ مانگتا ہے۔ سو آرام طلبی، سستی، غفلت وغیرہ اس رستے کی سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ تو ایک جگہ میاں صاحب فرماتے ہیں کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اس سفر کا اصول ہے یہ۔ تو اس پہ میاں صاحب نے بڑا پیارا ایک شعر دوسری آپ کی ایک تصنیف میں ہے، فرماتے ہیں کہ کم کھاونا پنجے سوونا جی، دکھ چل لینے تپاں پالیاں دے، ہاتھ پیر پیادیاں وطنا جی، ڈر لا اندھیریاں کالیاں دے، راتی ہک اکلیاں اٹھنا جی، پارے پار چا کشالیاں دے۔ یہ ایک درس دیا انہوں نے کہ کس طرح اس چیز سے ہونا ہے انسان کو۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ لن تنال البر پائی 60 تمامی چیزاں، لن تنال البر پائی 60 تمامی چیزاں، فرد ہووے تاں مرد کہاوے ملدا نال عزیزاں۔ یعنی اے سالک، تم ہرگز اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک ان تمام چیزوں سے پرہیز نہیں کرو گے۔ پھر فرماتے ہیں جے سبنا دے سر تو لنگے، چڑھ دے وے دے کاندے، دیو متی ہووے کھل منجن سب باندے۔ تمام نفسانی خواہشات کو قدموں تلے روند کر، نفس کو پچھاڑ کر جب قابو کر لے گا تو پھر وہی دیو یعنی وہ نفس جو ہے اس بندے کا متی اور غلام ہو جاتا ہے، پھر سارا سفر آسان ہو جائے گا۔ تو آگے آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات منزل بالکل قریب ہوتی ہے مگر تھوڑی سی غفلت اس سے دور ہٹا دیتی ہے۔ تو شہزادہ سیف الملوک جب ملکہ خاتون کو دیور یعنی نفس کی قید سے چھڑا کر اس کے والدین کے پاس لے کر جاتا ہے، یہ ساری چیزیں علامہ صاحب اس وقت صحیح ذہن نشین ہوتی ہیں جب آپ نے تھوڑا سا مطالعہ کیا ہوتا ہے نا سیف الملوک کا، کہ دیو کون تھا، ملکہ خاتون کون تھی، شاہ پری کون تھی، تو سائد کون تھا، اور ساری
ساری چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں اس میں تو پھر انشاءاللہ العزیز اس کو میں نیکسٹ کوشش کریں گے کہ اس کو نا ان کا تعارف مختصر سا تعارف ہو جائے، اس کا جو ہے تخیلاتی جو کردار ہے نا سیف الملوک کے ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ، پھر ان کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ تو جب وہ اس کو چھڑا کر اس کی قید سے لے کے جاتا ہے والدین کے پاس، تو وہ کیا کہتا ہے، پوچھتے ہیں وہ والدین کہ اس دیو کو کس نے مارا ہے، نفس کو کس نے مارا ہے؟ تو شہزادے نے کیا کہا ہے، سنتے ہیں کہ وہ کہتا ہے آہو میں ہی کٹھا آہا، شہزادے نے فرمایا کہ میں نے اس دیو نفس کو مارا ہے۔ تو یہ سب رب تعالیٰ کے کرم سے ہی ممکن ہوا، لیکن اتنی ساری بھی میں اس بارگاہ میں پسند نہیں، گوارا نہیں ہے۔ سارا کچھ کر کے سفر پورا طے کر کے نفس کو مار کے پھر جب پہنچا تو پھر بھی اس کی میں جو معمولی سی نکلی ہے، اس نے پھر اس کو کیا اشر کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر زندہ اس کو کیا ہوا کہ اتنی ساری میں نے شہزادے کو پھر زندان میں یعنی قید بندی میں ڈال دیا۔ تو فقیر لوگ کہتے ہیں کہ لفظ میں ہماری ڈکشنری میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر بارگاہ الہی سے معافی مانگ مانگ کر خلاصی حاصل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سہ برساں دی زودی کر کے جہاں روح منزل پوتا، ایک کڑی دی غفلت خوشیوں دور اٹے مڑ بوتا۔ زود و تقوی کے ساتھ 100 سال کی محنت کے ساتھ جب روح اپنی منزل پر پہنچتی ہے تو ایک لمحہ کی غفلت جو ہے اسے منزل سے پھر دور لے جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نفس معاہدہ سنگی شیطان آن کرے اپرالے، باغ حقیقی وچوں پھڑ کے قید مجازی ڈالے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو شیطان نفس ظالم یہ تو موقع کی تلاش میں رہتا ہے، کہیں انسان سے تھوڑی سی غلطی یا غفلت ہو جائے تو وہ اپنا وار کر جاتا ہے۔ اس کے لیے ہر وقت محتاط رہنا چاہیے۔ باغ حقیقی وچوں کٹ کے قید مجازی ڈالے، یہ آدم علیہ السلام کا جنت سے دنیا میں آنے کا تھوڑا سا اشارہ بھی ہے اور سالکوں کے لیے درس اور سبق بھی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جے سبنا دے سر تو لنگے چڑھ دیوے دے کاندے، وہی دیو وہی نفس جو ہے، دیو متی ہوئے جس ویلے کھل ونجن سب باندھے۔ تو اگر ان تمام چیزوں سے بچے گا، نفس کو پچھاڑ کر قابو کر لے گا، تب وہی نفس اس بندے کا متی و غلام ہو جائے گا، پھر سارا سفر آسان ہو جائے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو اس سارے پروسیس سے گزارنے کے لیے کوئی کامل، کوئی رہبر و رہنما چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چاہیے مرد سپاہی ایسا جیڑا میں نو مار گواوے، تھانا کڈ طبیعت والا صفتاں سب پر لاوے۔ تو آپ قبلہ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا کامل مرد سپاہی، رہبر و رہنما، کامل مرشد اپنی پشت پناہی میں بذریعہ کلام ہمیں نفس کے بے لگام گھوڑے پر سوار کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کا اس ایپیسوڈ کا دوسرا جو ہے نا حصہ، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم پیش کرتے ہیں اس کا نا۔ تو اس کے لیے آپ فرماتے کہ نفس فسادی مارن کارن کس لے کمر جوانا، آسا دا پھڑ آسا ہاتھ وچ ہو جا شیر توانا۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز آپ رہنمائی فرمائیں گے۔ ایک تھوڑے سے ایک پیکج ہے، 2-4 اشعار ہیں، وہ میں آپ کے نظر کرتی ہوں سب کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ یاریاں چھوڑ نکاریاں جی پنڈاں پاریاں سٹ تمام میاں، دنیا کی دوستیاں کسی کام کی نہیں ہے، دوستی اس محبوب حقیقی سے۔ خاندانیاں چھوڑ جہانیاں جی رہنا ہوئی کہ نفر غلام میاں، دنیا کی شاہی چھوڑ کر محبوب حقیقی کا سچا غلام بن جا۔ رہنا کیر ظہیر فقیر بن کے بنی پیر نہ شیخ امام میاں، کم تر سے کم ترین کے بن کے رہنا نہ کہ شیخ امام بننا، ککھ ککھ محمدہ رکھ سر تے نیواں ہو اگے خاص عام میاں، اپنی انا اپنے نفس کو اتنا مار کے ہر خاص عام کے آگے جھک جا۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارف کامل حضرت میاں محمد بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے افکار اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے آفاقی کلام میں سے آج اسلامی تصوف کی ایک اہم اصطلاح تزکیہ نفس، اس کے حوالہ سے قبلہ مائی صاحبہ نے بڑے خوبصورت اشعار جو حضور میاں صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اس کے حوالہ سے رہنمائی کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دولت تزکیہ نفس سے بہرہ یاب فرمائے۔ آمین۔ قرآن حکیم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس کائنات گہتی میں جو بھیجا ہے
بھیجنے کے جو مقاصد بیان کیے ہیں اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان رنگ و بو میں آپ نے جو بھیجا ہے، تو ان کے جو مقاصد ہیں سرور کائنات کے بھیجنے کے مقاصد بعثت رسالت، اسے قرآن نے بیان کیا سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 151 میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، کہ ہمارے اس رسول کے، ہم نے تمہارے اندر یہ رسول بھیجا ہے، ان کے جو آنے کے مقاصد ہیں ان میں سے پہلا یہ کہ وہ تمہیں دولت علم سے آراستہ کرتا ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارے دل کو پاک کرتا ہے۔ دل کی پاکیزگی کا نام تزکیہ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف سورۃ نمبر 12 کی آیت نمبر 53 میں فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ انسان کو ہمیشہ برے کاموں پر برانگیختہ کرتا ہے، نفس امارہ ہمیشہ برے کاموں کی طرف ابھارتا ہے، نفس امارہ ہمیشہ برے کاموں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم نے کہا کہ اگر انسان اپنے دل کا تزکیہ کرتا ہے، نیک لوگوں کی سنگت میں بیٹھتا ہے، قرآن و حدیث کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر یہی نفس امارہ، اس کے لیے قرآن نے ایک اور مقام پر اعلان فرمایا، لا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ وہ ہے جو بندے کو برائی پر برانگیختہ نہیں کرتا بلکہ برائی کی ملامت کرتا ہے۔ تو یہی انسان کے اندر وہ ایک صفت پیدا ہو جاتی ہے جسے صفت ملکوتیت کہتے ہیں، ایک صفت ملکی پیدا ہو جاتی ہے اور شیطانی صفات مغلوب ہو جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں تزکیہ کے ساتھ ہیں۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ سورۃ نمبر 87 میں اعلان فرمایا، قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا ہے۔ اور سورہ اللیل، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمبر 91 کی پہلی 10 آیتوں میں قسم اٹھا کر آگے اللہ پاک نے فرمایا، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہے جس نے اپنے دل کو پاک کیا۔ حضور میاں صاحب علیہ رحمہ کے جو اشعار ہم نے قبلہ مائی صاحبہ سے سنے ہیں، آپ کے اشعار میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ دل کا تزکیہ اور نفس کی جو بے لگام گھوڑا اسے اس وقت مغلوب ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی مرد صالح کے ساتھ بیٹھتا ہے، مرد ولی کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ اور یہ قرآن حکیم نے اعلان کیا سورہ کہف سورۃ نمبر 18 کی آیت نمبر 28 میں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندوں کی سنگت میں جایا کرو، میرے ولیوں کے پاس بیٹھا کرو۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمہاری آنکھ میں اللہ کی معرفت کا نور اتاریں گے۔ اور قرآن نے کہا ان کے پاس نہ جایا کرو جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل کر دیے گئے ہیں۔ تو تزکیہ یہ اسلامی تصوف کی بنیاد ہے اور اس کی اس اصل قرآن و حدیث ہے۔ اور انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے دل کو پاک کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے اور مرد ولی کی صحبت و سنگت اختیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو، اس مجلس علم کو، اس مجلس نور کو اور سیف الملوک کی اس مختصر سی جو کلاس جس کا اجرا قبلہ مائی صاحبہ نے کیا ہے، پورے علاقہ کے لیے اور جملہ سامعین کے لیے، شرق و غرب میں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے، سب کے لیے چراغ منزل بنائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔